جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ نہیں، بس بات صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی۔ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کہ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری؟ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری؟ بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری، بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری۔ باطل میں جن کے نام سے دہشت ہے آج بھی، اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری۔ ہاں، اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری۔ اور باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا، باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا، اونچا جہاں میں پرچم اسلام کر دیا۔ ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا۔ ہاں، سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا۔ حضرات، اہل سنت کا شیر نر، محمدی کچھار کا شیر، صلاح الدین ایوبی کا عزم رکھنے والا مجاہد، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جانباز سپاہی، غازیوں جیسا مضبوط دل رکھنے والا جاں فروش، حق و صداقت کا نقیب، جامع ازہر مصر کا فارغ التحصیل، ازہری عالم، تاج الشریعہ کی دعاؤں کا اثر، سرکار مجاہد ملت کی تحریک کا حامی، پاسبان خطابت مشتاق احمد نظامی، الہ آبادی کے ذوق خطابت کا عکس جمیل، اس دور کا حق نواز، حق پسند اور زور باطل کو توڑنے والا اور ظالم کا غرور چکنا چور کرنے والا، وسیع المطالعہ عالم جو شہنشاہ خطابت ہے، ناموں سے رسالت، شہنشاہ خطابت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے؟ یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے کہ جس کے لفظوں میں پروردگار بولتا ہے؟ ہر ایک عمل ہے میرا تیری سنتوں کے خلاف، میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے۔ ہاں، میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا۔ استاد محترم حافظ ارشاد صاحب کی موجودگی ہے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، اسلام کے علم کو جھکایا نہ جائے گا، نام نبی پہ کر لیا چیلنج بھی قبول، سلمان اظہری کو بھلایا نہ جائے گا۔ ارے سلمان اظہری کو بلند آواز سے، بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں۔ منبر نور پر جلوہ وار علماء ذوی الاحترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان
وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس بنگال کی ان کھاڑیوں میں محسوس کرتا ہوں جگہ کی قلت آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن یہ بات کا اندازہ کر لیجئے آپ. ایک صاحب نے ہم سے پوچھا بھی تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جلسے ہوتے ہیں، اتنی پبلک آتی کہاں سے، اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا عاشقان رسول صرف انسان تھوڑی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی رسول پاک کے عاشقین میں ہیں. یہ بات کرنا ہمارا کام ہے نبی پاک کی شان میں، حضور پاک کی تعریف و توصیف کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کی شان ہے. آج دور دراز سے لوگ سفر کر کے گھنٹوں یہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں ہیں. کس بات کے لیے آئے ہیں سب کو پتا ہے میرے عزیزوں، یہ کسی نیتا کو سننے نہیں آئے، آمنہ کے لال کو سننے آئے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو جذبہ جوان ہو جاتا ہے، اور میں وہی بات کرتا بھی ہوں. ہماری عمر اب پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں جس میں 80 سال کا بوڑھا بھی 25 سال کا جوان بن جائے. ہم کربلا کی داستان بھی سناتے ہیں تو اسی نیت سے کہ اس کے اندر جتنا خوف ہے نکل جائے، اس لیے کہ اب ان کے بعد آنے والے بچوں کے لیے ایسے چیلنجز آئیں گے، گلی کوچوں سے چھوٹے موٹے کیڑے نکلیں گے، چاقو لہرا کر دکھائیں گے، تلوار لہرا کر دکھائیں گے. بہت سارے مسائل آئیں گے آنے والے دنوں میں، اور ہم اپنے بچوں کو ابھی سے جوان کر کے جاتے ہیں. اے نوجوانوں، کل کہیں کوئی درندہ ناچتا ہوا نظر آئے تو اسے کہنا رکھ یہ چھری اپنے پاس، ہم 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. ہمارے اندر گردن کٹانے کا جذبہ موجود ہے، اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے. ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہماری تاریخ ہے باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ کمپرومائز نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں دین کے معاملے میں اور حضور کی عزت کے معاملے میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، ہاں ہم باقی معاملات میں مان لیتے ہیں. پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، ان سب معاملات پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی صبر سکھایا ہے. ہمارے استاد
ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ گفتگو نرم ہونی چاہیے. 3 چیزیں ہر مسلمان کی عادت ہو جائے. اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے. کیا ہے اخلاق؟ 3 چیزیں. زبان نرم ہو، دل ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو اور دل نرم ہو. 3 چیزیں، دماغ ٹھنڈا ہو، دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو. یہ ان مسلمان کے اخلاق ہیں، اسی پر جیا کرو. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یہ تینوں چیزیں برقرار رکھنا زندگی بھر. لیکن جہاں نبی پاک کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، جن کے اندر عجز و ان کے ساری کمال کی تھی. جانتے ہو آپ چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا کسی کا معاملہ سامنے آتا تو آپ خود کہتے ہیں میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس. عاشقان مصطفیٰ کے لیے دل ہمیشہ نرم ہے. لیکن ساتھ میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کل کے رضا، کل کے رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا کا قلم، رضا کا قلم. اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. بجلی برسانے والا اور خون چوسنے والا تلوار کی طرح یہ قلم ہے. اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجلی کوندتی ہے جس طرح سے، اور پھر جس طرح خون پینے والی تلوار ہے، رضا کا قلم اسی طرح سے ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چھارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت نے میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا. جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی وہ خود گھٹ گیا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے اور رہے گا یوں ہی ان کا. ہاں ذکر تو حضور کا رہنا ہے. اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے. یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا. جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے. حضور کی شان میں بھونک کر کے زندگی جینا بھی مشکل ہو گیا ہے. رات کو نیند نہیں آتی، چین و سکون نہیں ہے. 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ڈر لگتا ہے. گستاخی کرنے والوں کا حال یہی ہے، موت تک ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے. کیوں ایسی زندگی کو خریدا تم نے؟ حکومت وقت کا سہارا لے کر
چند اوباش طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھونک تو دیا، لیکن پوری زندگی مجبور ہو کر گزارنا پڑا۔ اور الحمدللہ ہم نے جب سے حضور پاک کی محبت میں اعلان کیا ہے، خوف جو بھی باقی تھا دل سے وہ بھی نکل گیا۔ ہم سے کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، علماء بھی پوچھتے ہیں، آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہیں سے تھریٹ، دھمکیاں، کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے، ہم اسی انتظار میں ہی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور ہمارا عزم یہ ہے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں۔ ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے، ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے، ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہوں۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں۔ ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا، مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں، اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے۔ بزرگوں نے یہی کہا تھا، بیٹا تجھے معلوم نہیں، آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر نہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں موضوع پر بات کرتا ہوں، عنوان پر بات کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں، اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں، وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں۔ نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مزاج دیا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک صاحب آئے، شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے، چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا، ہاں میں تو جلا رہا ہوں، تو پھونک کر کے بجھا دو تم چراغ کو، بجھ جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ صاحب کہے، یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے، ایک پھونک سے بجھ جائے گا۔ آپ نے کہا بجھا دو رات میں۔ وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے، وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے، پھونک کر کے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا، خوش ہو گئے، چراغ تو بجھ گیا۔ اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے، وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں، اس کو پھونکا، پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھ گیا۔ پھر تیسرے کی طرف آئے، تیسرے کو پھونک مارا، وہ بجھا، دوسرا جل گیا۔ وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے، ایک کو بجھاتے تھے دوسرا جل جاتا، پہلے والا جل جاتا، پوری رات گزر گئی، چراغوں کو بجھا نہ سکے۔ تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے، کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں ہیں۔ شیخ محدث دہلوی نے فرمایا، یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں، لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں۔
یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں. حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا. دنیا نے یہ دیکھا ہے, دنیا نے دیکھا ہے. آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, کوئی ایک چراغ بجھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا. یہ دستور ہے. آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دیں, مجھے پھانسی پر چڑھا دیں, مجھے جیل میں ڈال دیں, میری زبان پر تالا لگا دیں, تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے. یہ سارا جو اویئرنس ہے, یہ بیداری ہے, یہ سب ختم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے. کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے. 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا. عشق کی بولی بولتا ہے, ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا. لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے. کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے, تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا. انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا, گرم استری پھیرا تھا, اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. 7 دن تک کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یو پی کے, اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا اب بتاؤ کیا ارادہ ہے, آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا, عہدہ بھی ملے گا, وزارت بھی ملے گی, منسٹری مل جائے گی. کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا, اتنا سستا دین نہیں ہے. انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ, اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا. آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے, یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا. ایک چراغ بجھایا نا, ایک چراغ بجھایا ہے, اور ان کا جشن 8 دن تک چلتا رہا. مراد آباد کے اس عالم کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس کی زبان بہت چلتی تھی, جو بہت بولتا تھا, لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا تھا, لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا تھا. اس کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر 8 دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا. لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں. ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا, اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا. حضرت مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. عزیزان گرامی وقار, مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو. زمانہ بھی وہی ہے, زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا. ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا. چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے, اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا, مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا, ایسا چراغ روشن کیا. 100 سال گزر گئے, چپے چپے سے آواز آتی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے. ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے, نعرہ ہے عشق محبت, عشق محبت, یہ 2 لفظ ہیں, 2 لفظ ہیں. عشق ایک لفظ ہے, محبت ایک لفظ ہے, لیکن جہاں پر بھی یہ 2 لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے. میرے عزیزوں, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ, روشن کیے ہوئے چراغ, یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے.
آپ کو پتا ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر. آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا, بہت نفرت کرتا تھا, پروپیگنڈا پھیلاتا تھا, جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے, جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائے, اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائے. اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے یہ, سب کے اندر تحمل ہو, برداشت کی طاقت ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں, اگر صبح تک کی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں. میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کے قدموں پر رکھنے آیا. سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں, بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں. یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے, لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے, تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے. اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا, اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے. وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے, وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے, حضور پاک کا نام ہے, اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا, کبھی تو نظر عنایت ہوگی, تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے. سنو, مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے, بہت برائیاں کر رکھی تھی حضور پاک کی شان میں. جادوگر, ساحر, شاعر, مجنون, نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا. حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا, ایک بڑا شخص تھا مکہ میں, اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ, مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں, اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں. حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں. تو سنو, توجہ. حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں. جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف, تاریخ میں بتا رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, تاریخ بتا رہا ہوں. حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ, ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا, جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا. بڑا سخت بھی ہے. حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں. اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں. نبی اگر ہے, توجہ, تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں, ارے جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی, جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے, آسمان پہ نہیں چلتا. زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں, آسمان پہ نہیں. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں, آسمان پہ نہیں. کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں, آسمان پہ. 14ویں رات تھی, چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ یہ معجزہ پتہ ہے آپ کو؟ شق القمر کا معجزہ، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد سنو، اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے۔ حبیب امنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے، جا اللہ نے اسے شفا دے دیا۔ بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے، اور یہ مکہ میں ہے۔ باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا۔ جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک عمیر بن وہب شخص تھے، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ عمیر بن وہب کون ہے؟ جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ عمیر بن وہب، پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیطان، کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا۔ لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس، روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں۔ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے، تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب، اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان، نام یاد رکھو صفوان۔ یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، دونوں کی تکلیف سیم ہے، پرابلم سیم ہے۔ صفوان پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا۔ عمیر بن وہب سے کہتا ہے اے عمیر، اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا، نعوذ باللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تقریر بند کر دوں؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی، آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہے تھوڑی دیر، محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔ بس خاموشی سے سنیں، چپ رہے۔ میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں۔ بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا، اور پھر مال بھی دوں گا، اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ تلوار لیا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف 2 لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔ توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب سے، امیر المومنین۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, हजरत उमर इब्न खत्ताब चंद सहाबा के साथ बाहर खड़े हैं। जैसे ही हजरत उमर ने उमैर बिन वहब को तलवार लटकाए हुए आते देखा, गजबनाक हो गए। सबसे पहले अपने साथियों से क्या कहा, खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। अब लोगों को ये लगता है आप बार बार तकरीर में कुत्ता कहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये गाली आप देते हैं, सख्त जुमले बोलते हैं। मेरे अजीजों, हुजूर के दुश्मनों के लिए ये जुमला बोलना उमर इब्न खत्ताब की सुन्नत है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कहा, खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। जाकर के सहाबा ने पकड़ लिया, उमैर बिन वहब को पकड़ लिया। हजरत उमर ने अपना गमछा निकाला और उसकी गर्दन में डालकर मरोड़ दी और पकड़ के लाए। पूछा क्यों आया है? क्योंकि बद्र में सामने लड़ने के लिए आया था और बेटा भी कैदी है। उसने कहा कि नहीं, बस मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मेरा बेटा तुम्हारे पास कैद है। हजरत उमर ने कहा तुम्हारा जवाब मैं बाद में दूंगा। अपने साथियों से कहा इसको पकड़ के रखो, पहले हुजूर से इजाजत लेकर आता हूं, इसका क्या करना है। हजरत उमर हुजूर पाक की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, उमैर बिन वहब आया है, शैतान कुरैश जिसने बद्र में काफिरों को भड़का कर लाया था, और मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। आशिक रसूल को बहुत दूर से खुशबू आ जाती है और दुश्मनों की महक भी आ जाती है। ये जो बदबू लेकर के आया हो कोई, आशिक रसूल समझ गया। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। हुजूर ने फरमाया उमर उसको अंदर तो आने दो, बाहर खड़ा करके रखे, अंदर तो आने दो। हजरत उमर ने गर्दन में इसी तरह गमछा डाल के खींचते हुए अंदर लाए। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो। छोड़ दिया, वो तलवार भी हाथ में है। हुजूर ने पूछा उमैर बिन वहब कैसे आना हुआ? झूठ बोला, कहा मेरा बेटा कैदी है, आपके पास मिलने के लिए आया हूं। हुजूर ने फरमाया बेटे से मिलने आए हो तो तलवार लेके क्यों आए? बेटे से मिलने के लिए तलवार क्यों? तो दिखाने के लिए तलवार फेंक दिया। कहा इस तलवार से क्या होना है? तलवारें हमारे पास बदर में भी थी, लेकिन फतह आप ही की तो थी। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हुजूर पाक ने फरमाया उमैर बिन वहब बताओ तो सही क्यों आना हुआ? कहा कह तो रहा हूं बस बेटे से मिलने आया हूं। हुजूर ने जलाल में कहा उमैर वो बात बताओ जो हतीमे काबा में बैठकर सफवान के साथ करके आए हो। मक्का में बैठ करके जो तुम बात करके आए वो बात बताओ। मेरे अजीजों बचा क्या था? बचा क्या था? उमैर बिन वहब का पूरा जिस्म कांपने लगा। कहा अब इसके आगे क्या बताऊं, बस गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नारे तकबीर। मैं ये तारीख बता रहा हूं जहां जहां जालिमों ने कोशिशें की हैं, जिसको हुजूर पाक के खिलाफ खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं को नबी का गुलाम बना दिया। इसी को इकबाल ने कहा था हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। आज भी हम मायूस नहीं हैं। आज भी हमारे इधर उधर जितने भोंक रहे हैं, कल इनकी नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तुम मस्जिदों को तोड़ करके सोचते हो सनम खाने बना देंगे, इंतजार करो वो वक्त भी आएगा जब तुम्हारे ही बच्चे इन दीवारों से अल्लाहू अकबर की आवाज भी लगाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदा है ये। और तारीख ये बताती है जहां जहां से तोड़ने की कोशिश किया है, मेरे रब ने वहीं से इस्लाम के मीनार को बुलंद किया। उमैर बिन वहब कत्ल करने आया है, जहर में बुझी हुई तलवार लेकर आया है। हुजूर का एक इशारा था कि तलवार गिरी, जिसमें कपकपी आ गई, और उसके बाद बचा क्या था? फिर जिंदगी भर हुजूर की गुलामी में आपने काटी है पूरी उम्र। हुजूर पाक के आशिकों में शुमार होता है उमैर बिन वहब का। लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब का मसलक भी तो देखो, मस्जिद के बाहर पकड़ कर के लाए थे गर्दन में गमछा डालकर, और क्या कहा था? खुजू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। लेकिन जैसे ही हुजूर की मोहब्बत में आ गए उमैर बिन वहब, आए गले लगा लिया, सीने से सीना लगाया
اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا، آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزوں، یہ بات سمجھ کر کے چلو، جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کے مینار بلند کی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں۔ میرے عزیزوں، مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی، بت بولنے لگ گیا، اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے۔ ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے، کہیں سے پائپ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے، لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں، پیڑے بھی کھاتے ہیں۔ مکہ میں ایسا ہوا تھا، ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی، دودھ نہیں پی رہی تھی، سیدھے بات کر رہی تھی، بات کر رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے، پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے خلاف، نعوذ باللہ، حضور کے خلاف بات کر رہی ہے۔ اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا، سب سے بڑی دلیل تھی، جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا، آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا، سب کو جمع کیا، آؤ دیکھو محمد کی حقیقت ہمارا خدا بتا رہا ہے۔ جو بھی آتا لوگ جمع ہوتے، وہ پتھر بولنے لگتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، معاذ اللہ حضور کی گستاخی کر رہی تھی، پتھر کی مورت، سب آئے۔ اب صحابہ جو تھے، ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی، ایسے کبھی حالات آئے تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں، سب ڈرے کہ کیا پتھر کی مورت بول کر کے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایسا ایسا معاملہ آ گیا ہے مکہ میں، آپ کی شان کے خلاف پتھر بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، ارے بڑا مجمع تھا، پتھر بول رہا ہو تو کتنے لوگوں میں ویسی نیوز پھیل جائے، اور سب دیکھنے کے لیے آ گئے، سب جمع ہو گئے، اور ان کی تو عید تھی، ہماری تو عید ہے، خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، جس کی عبادت کرتے تھے وہ بول رہا ہے۔ اب حضور جب تشریف لائے تو بولتی بند ہو گئی، اب نہیں بول رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا بول رہا تھا بتاؤ؟ اب وہ بیچارے ادھر سے ادھر اس کو منا رہے ہیں، بولو جو صبح سے بول رہے تھے، بولو جو صبح سے بول رہے تھے۔ حضور ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، لیکن وہ پتھر کی مورتی بول ہی نہیں رہی، نہیں بول رہی ہے۔ بہت دیر تک کوشش کیا، صحابہ خاموش کھڑے تھے، لیکن باقی لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے، ہم سنے ہیں یہ آپ کے خلاف بول رہی تھی۔ حضور پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بول رہی تھی یہ مورت، تو حضور نے اس کو ہاتھ لگا کر کہا بولو جو بول رہی تھی۔ پتھر پھر بول پڑا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک نے جب یہ کہا یہی بول رہی تھی، تو سب کی بغلیں جھانکنے لگ گئے، سب چہرے اتر گئے، اور کچھ نے تو اس کو گرا بھی دیا۔ صبح سے دوپہر تک خدا تھا، اب نہیں ہے، حضور کی شان میں بولنے لگ گیا۔ پتھر کیسے بول سکتا ہے؟ پتھر کیسے بات کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو یہ کیا معجزہ تھا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اسی تعجب میں تھے کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ بیچ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کسی سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جن کے تلوار میں خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضور پاک نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ سنو، وہ کوئی انسان نہیں، وہ جنات صحابی رسول تھے۔
हुजूर के आशिक थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर कुछ नहीं बोल रहा था, उसके अंदर घुस करके एक काफिर मुशरिक जिन बोल रहा था। जिन्नात में से एक गुस्ताख था आपका, वो दाखिल होकर बात कर रहा था और इनको पागल बना रहा था। और इसका चर्चा जब हम में मशहूर हुआ, लोगों ने, हमारे जिन्नात ने ये बताया, हुजूर की शान में एक कुत्ता जाकर जिन्नात में से भौंक रहा है। आका मुझसे रहा ना गया, मैं उठा और तलवार लेकर आया, और जिस वक्त मैं पहुंचा तो देखा आप भी मजमे में आए हुए थे। आपके आने से पहले मैंने उसकी गर्दन मार दी, और जब आपने कहा बता कौन है, उस वक्त मैं बोला था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिश जहां जहां करके देखा है इन्होंने, हर जगह पर अल्लाह करीम मीनारे नूर को और बुलंद फरमाता है। बगदाद में भी ऐसे ही हुआ था, ततारियों ने हमला किया था। ततारी एक जमात है, पूरे मुसलमानों को काट कर रख दिया था और खोपड़ियों से मीनार बनाया था। दरियाए दजला के पानी को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और दरबार में एक बार ततारियों के बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया था और चंद मुसलमानों को जंजीर में बांध करके उसके दरबार में खड़ा किया था। पीछे हाथ बंधे हुए उलमा हैं, मोमिनीन की जमात है, लेकिन एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा इनके नबी की शान में खूब गालियां दो और इनको जलाओ, इसलिए कि दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है इनको काटने से मारने से उतनी तकलीफ नहीं होती, इनके नबी के खिलाफ बोलो तो ज्यादा तकलीफ होती है। आज भी वही हाल है, आज भी यही हाल है। ये दुनिया जानती है हम अपने ऊपर आए हुए जुल्म को सह लेते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पर एक जुमला भी सहने की ताकत नहीं रखते। ये ईमान है हमारा, ईमान है। जब वो ईसाई पादरी दरबार में, भरे दरबार में भौंकने लगा हुजूर की शान, पता है उस वक्त क्या हुआ था? बादशाह का एक पाला हुआ कुत्ता, जिसको सोने की जंजीर से बादशाह बांधता था, ट्रेंड कुत्ता है, आवारा कुत्ता नहीं, पाला हुआ। और पाले हुए कुत्ते हर चीज जानते हैं। वो कुत्ता वहीं से भौंकने लगा पादरी के ऊपर, और लोगों ने कहा पादरी को कि चुप हो जा, बादशाह का कुत्ता नाराज हो रहा है। पादरी ने कहा मेरे कलाम में, मेरे बयान में उससे इसका क्या ताल्लुक है? कुत्ता क्या समझ रहा है? कुत्ता क्या समझेगा? फिर वो हुजूर की शान में पादरी बोलने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा, फिर भौंकने लगा। ये बादशाह का कुत्ता है, खामखा नहीं भौंकता। पादरी किसी की नहीं सुना। फिर तीसरी बार हुजूर की शान में गुस्ताखियां, हर्जा सराई करने लगा। कुत्ता जंजीर तोड़ कर निकल आया और भरे दरबार में आया और ऐसा हमला किया उस पादरी के ऊपर, चढ़कर दम जदन में उसको फाड़ कर दो टुकड़े कर दिए। ऐसी हैबत तारी थी सबके ऊपर, ऐसी हैबत तारी थी, कोई कुत्ते के करीब नहीं जा रहा था। बादशाह कुर्सी से खड़ा है, दरबारी सब खड़े हैं, और उस वक्त जो मोमिनीन है, उलमा की जमात, जंजीरों में उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कहने लगे मौला तेरा कैसा करम है, हाथ बंधे हुए हो मोमिनीन के। उस वक्त ये ख्याल आता है अब नबी की इज्जत को कौन बचाएगा? जब रब चाहता है कुत्तों से भी अपने नबी की इज्जत की हिफाजत करता है। और ये आम कुत्ता नहीं, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि इस कुत्ते की इस हरकत की वजह से सिर्फ डर नहीं बैठा था, उस दरबार में मौजूद 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहां से मिटाओगे, कहां से निकालोगे? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आज के दौर के कुत्तों से भी मैं कहता हूं
आज बहुत सारे लोगों को खुजली हुई है, जगह जगह बैठकर छोटी वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, इस्लाम का विनाश कर देंगे, 20 लाख लोगों को कत्ल कर देंगे। ये बातें आती रहती हैं। ऐ मेरे अजीजों, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूँ, वो पहले अपनी खुजली मिटा करके दिखाएं। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है। इस्लाम किसी छोटे पौधे का नाम नहीं है, उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, उसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। तुमसे बड़े बड़े भी आए और सड़े सड़े भी आए, चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, पता न जाने कितने आए, जिनके डिक्टेटरशिप का हाल ये था 50 लाख लोगों के कातिल भी हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए, इस्लाम का बाल बाका भी नहीं कर सके। आज भी इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, और 5 साल की नशेड़ी हुकूमतें अगर ये सोच ले कि हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, विनाश कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा रब फरमाता है, युरीदूना लियुत्बिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु। लोग ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम का चिराग बुझा दे, अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। मैं ये कहता हूँ, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मगर मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को अल्लाह ताला सलामत रखेगा। ये आज हमारा इम्तिहान है, हमें देखा जाएगा हम कितने हौसले वाले, हम कितने जज्बे वाले अपने नबी पाक के लिए। मेरे अजीजों, आज तो लोगों को बात करने में भी दिक्कत होने लग गई, सोचने लग गए अगर हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस पर बात करूं, कल को केस ना हो जाए, मुकदमे हो जाए, और फिर मुझे पता नहीं क्या क्या सजाएं होंगी। ऐ नौजवानों, इन सब मसाइल को क्यों सोचते हो? क्या तुमने बिलाल हबशी की तारीख नहीं पढ़ी है? उन कुफ्फार ने क्या नहीं किया था। एक ड्रम में, जो लोहे का ड्रम होता था, बिलाल हबशी को दिन भर उसमें डाल के रखते थे गर्मियों में, और ऊपर से ढक्कन बंद करके, ऐसे कि कोई सख्त से सख्त आदमी भी गल जाए गर्मी से। फिर शाम को निकालते, पूछते, बता बिलाल तेरा खुदा कौन है? बिलाल हबशी कहते, मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अज़्म, उनका इस्तिक़लाल, उनकी जमी हुई ये ताकत चंद सालों की बात थी। कुफ़ार मक्का का जुल्म तो सह लिया, लेकिन मेरे अजीजों, ये मॉब लिंचिंग हमेशा नहीं चलती। चंद दिनों तक जुल्म आम हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिकामत का वो मजहर पेश किया था। फिर आपको पता है 6 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में आए थे, और पहली नमाज हरम पाक में पढ़ी जा रही थी ऐलान के साथ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने अजान देने के लिए काबे की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ाया, ताकि दुनिया ये देखे, जिसको तुम गलियों में रस्सी डालकर खींचते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम कोड़े मारते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम सिल पर सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाते थे, आगारों में दहकाते थे, आज उस बिलाल को रब ताला ने काबे की छत पर पहुंचाया है। नाम है मुस्तफा पर जो जख्म खाता है, मौला उसको बुलंदियों पर ले जाता है। मेरे अजीजों, मिटेगा नहीं ये नाम, जो मिटाने आए वो मिट जाएंगे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपको पता है ना, वो कहां गया? लखनऊ से निकला हुआ कुत्ता जिसने नाम बदल लिया था, अखबारों में देखा होगा, धर्म भी बदल लिया, कहा कि मेरा नाम आपसे ये है, मेरा धर्म भी ये है, कशका लगा लिया, धोती पहन लिया, लाल कपड़े पहन लिया, 6 महीने पंडितों के पीछे चाटते हुए घूमता रहा। उसके बाद ये वो कौम है जो अपने कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुझे कहां से बर्दाश्त करती? किक मार करके निकाल दिया। और 6 महीने के बाद ये बेचारा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, बीच में रह गया, दीन भी छूटा, घर भी छूटा, नाम भी गया, और उधर भी नहीं अपनाया किसी ने। और आप जान बचाने की भीख मांगते हुए खड़ा हो गया कि मेरी जान की हिफाजत करो, मेरी जान की हिफाजत करो। ये जिल्लत, ये रुसवाई। मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تم نے یہ سوچا تھا کہ میڈیا کے یہ دلال تمہیں ہاٹ کرسی پر بٹھا کر عزت دیں گے؟ ارے 4 دن تمہیں یہ ہاٹ ٹاپک پر بٹھا کر ڈسکس تو کر لیں گے, تمہاری آؤ بھگت کر لیں گے, لیکن ان کے دن بھی کتنے ہیں, ان کے دن بھی کتنے ہیں, موسم کے دن ہیں. ان کا حال بھی وہی ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے کی طرح ہے. ہاں, وہ کتا کیا سوچتا ہے, پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں. یہ ساری چیزوں کا حال یہی ہے. حکومت ہے تو ان کو لگتا ہے سب کچھ اپنا ہے. ارے گاڑی نکل جائے گی تب پتہ چلے گا کتا اکیلا ہے. یہ بات یاد رکھو, ان کی عزت بٹورنے کے لیے, ان کی جی حضوری کے لیے تم نے دھرم بدل لیا, دین بدل لیا, نام بدل لیا, عزت وہاں ڈھونڈتے رہے. ارے نادان, ایک بار میرے مصطفیٰ کا نام لیا ہوتا, ایک بار حضور پاک کو محبت سے پکارا ہوتا, اللہ کریم پوری کائنات کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیتا. آج میں ایک دور دراز رہنے والا, لیکن تمہارے ہاں آتا ہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ اجنبی ہے. کوئی اجنبی پن نہیں ہے. پہلی مرتبہ اگرچہ سلی گڑی میں کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ہنسے ہنسے مسکراتے چہرے یہ بتا رہے ہیں صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے, ہماری پرانی ملاقات ہے. یہ محبت تمہارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ کون ہے جو تمہیں عظمت میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ تم آنکھیں اٹھا کر مجھے محبت سے دیکھتے ہو, حقیقت ہے یا نہیں؟ آنے کے لیے محبت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں مسافے میں محبت کے لیے. اس لیے نہیں ہے کہ جبہ ٹوپی کی عزت ہے, اس لیے نہیں ہے حکومت وقت کا کوئی نمائندہ آیا ہے, نہیں, بس بات صرف اتنی ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی. نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. عزیزان گرامی, آپ توجہ سے یہ بات سمجھ کے چلو. دیکھا ہے ان کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. حضور کی بات کرو, عزت کمانا ہے, حضور کے عاشق, حضور کی وفاداری, ان کے دربار کی نوکری. اب زمانہ جیسا بھی آئے, ہر نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے گا, یہ وعدہ کر کے اٹھے گا انشاءاللہ. آج کے جلسے میں عہد کر کے اٹھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں, میں جنگ کے میدان میں نہیں اتار رہا ہوں, میں تمہیں میدان قتل و قتال میں نہیں اتار رہا ہوں, بس اس میدان میں اتار رہا ہوں جب نبی پاک کی سنتوں کو دنیا ختم کرنے کی کوشش کرے گی. آسمان سے زمین سے مدد آنے کے لیے انتظار نہیں کرو گے, ہر گھر سے بچہ نکلے گا. تم جتنے میرے نبی کی مخالفت کرو گے, میں اپنے ہر بچے کو حضور کا عاشق بنا کر نکالوں گا. ہر بچہ ہمارے گھر کے اندر محمد نام کا ہوگا اور حضور پاک کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا. تم کتنی داڑیاں نکالو گے, کتنی ٹوپیاں چھپاؤ گے, اے مسلمانوں یہ عزم کر کے اٹھو, میرے ہر گھر کا بچہ حضور کی سنتوں کا عاشق ہوگا, نکلے گا راستے پر. دنیا کل کو پکار کر کہے گی, ارے یہ سلی گڑی کی گلیاں نہیں نظر آتی, یہاں تو مدینے کی گلیوں کی خوشبو آیا کرتی. یہ عزم لے کر کے اٹھو گے, یہ عزم لے کر اٹھو گے, اور پھر تمہارے اندر یہ جوش و جذبہ خود آئے گا. تمہیں سلمان اظہری بننے کی ضرورت نہیں, یہ بنایا جاتا ہے. یہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, بنایا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی نوکری جس نے لے لی, اس کے دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے, وہ دنیا کو نہیں دیکھتا. اقبال نے کہا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور پاک کی محبت جس کے دل میں آ جائے, دونوں عالم کی اسے پرواہ نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا کرنے والا ہے, اس بات کی فکر نہیں. میں یہاں بنگال کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہر نوجوان سے صرف اتنا چاہتا ہوں, اگر حضور کی محبت میں تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ حضور کی عظمت کے لیے تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ آج سے یہ عہد کریں گے نا, حضور یہ پاک کی محبت میں ہم تو گردن دینے کو تیار ہیں نا, جان ان پر نچھاور کرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضور کے نام پر جان دے سکتے ہیں تو کچھ برائیاں اور کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حضور کے نام پر
जो गाने सुनने की आदत है हम उससे तौबा करें। बेशक जो फिल्मी गाने सुन करके सोते थे, जिसकी वजह से दिल में बुज़दिली आती है, निफाक आता है, गुनाहों की तरफ ले जाती हैं ये हरकतें। नौजवानों, तुम्हें जानबूझकर दुनिया इस नशे में डालती है। दिन भर गाने की धुन पर तुम नाचते कूदते रहो, तुम्हारे दिलों से अजमत निकल जाती है, खौफ बैठ जाता है। अब से ये अहद करके उठना, आज से जाऊंगा तो ये वादा करके जाता हूं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब तुम्हारी आदत बन जाएगी तो फिर दिल भी जवान रहेगा इंशाअल्लाह। 80 साल के भी हो जाओ, 90 साल के भी हो जाओ, हाथ पैर काम ना कर रहे हो, मगर मौला तुम्हारा रौब लाखों के दिलों पर डाल कर रखेगा। हुजूर के लिए अपना कुर्बान करो, वफादारी करो। और जितनी कोशिशें ये मिटाने की हो रही, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाँ, ये सुबह क़यामत तक इसको रहना है। हमारा और तुम्हारा इम्तिहान आया हुआ है। इस्लाम का कुछ नहीं होगा, कुरान का कुछ नहीं होगा, मेरे नबी पाक की अजमत का कुछ नहीं होगा। उनकी तारीफ बोलने वाले तारों से भी ज्यादा है, हुजूर की तारीफ करने वाले सितारों से ज्यादा हैं, और गुस्ताखी करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और बस उनकी तादाद इतनी है, हर जमाने में रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसे खो जाते हैं, किसी अखबार के कोने में भी उनका नाम नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। आज वो दिल्ली में बैठकर गाजियाबाद में डासना का वो पाखंडी भौंकता था। कुछ नौजवानों को तो पता होगा, लेकिन आने वाली नस्ल को पूछना, इनको पता भी नहीं रहेगा, इनको पता भी नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले बच्चों को पूछना, ये किसने कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हर बच्चा कहेगा बरेली के इमाम ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सलाम की तारीफ करने वालों को अल्लाह ताला खत्म नहीं करता। हसन बिन साबित आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो हुजूर की तारीफ करते थे वह जिंदा हैं। शरफुद्दीन बूसीरी, जिन्होंने कहा था मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, आज भी उनका कसीदा जिंदा है कि नहीं है? उनका कसीदा पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा याद है लोगों को। सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आज भी ये जुमले मशहूर हैं, लोगों को याद है। अबू जहल क्या भोंकता था किसी को याद नहीं, उतबा शैबा क्या बोलते थे किसी को याद नहीं, ये दिल्ली लखनऊ के कुत्ते क्या भौंकते हैं आज क्या कल भी किसी को याद नहीं रहेगा। कल आने वाली नस्लों को अगर कोई बात याद रहेगी, ये याद रहेगी, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। हो सकता है यहाँ बैठे हुए सारे लोग नात खानी नहीं करते होंगे, सब नात नहीं पढ़ते होंगे, चंद लोग ही हैं जो नात पढ़ते हैं। उसके बावजूद 100% गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूं, तवज्जो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात मैं अपने हर मजमे में ये कहता हूं और नापता भी हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। बच्चों को हमारी गुस्ताखियां याद नहीं रहेंगी, हुजूर की तारीफ याद रहेगी। अभी एक जुमला मैं आधा बोलूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, ये मुझे यकीन है, यकीन है अल्लाह की जात से। क्या है, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, हमें ये यकीन है कि ये बोलेंगे, ये इनको याद है। और अगर सिर्फ इतना कहूं, सबसे आला वो औला, किसी दूसरे का नाम आता ही नहीं, आएगा भी कैसे? हमारी माओ में सिर्फ दूध नहीं, इश्क रसूल भी पिलाया। सबसे बाला वो वाला, ये
जुमले जो याद हैं बच्चों को भी दे करके जाओ, ट्रांसफर करके जाओ, आने वाले बच्चों का ईमान महफूज रहेगा। अब इस बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारी कितनी नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं तो उसको कैसे अदा करना होगा। मसलन मेरी उम्र 24 साल है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने छोड़े हैं और कितने पढ़े हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अकल वाले हैं आप। आपकी उम्र आज 24 साल, जैसे साहब आप कह रहे हैं 24 साल आपकी उम्र है और आपको मालूम नहीं है कि कितनी छूटी हैं, लेकिन आपको शरीयत ने एक तरीक़ा ये दिया है, अंदाज़ा करो। हो सकता है तुम पर नमाजें फ़र्ज़ किस उम्र से हुई, मिसाल के तौर पर 12 साल से, सब पर होती नहीं है। जब बालिग हुआ उस वक्त से नमाजें फ़र्ज़ हुई। अब ये 24 साल वाले जो हैं, मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है इन 14 साल में बालिग हुए, नमाज फ़र्ज़ हुई 14 साल की उम्र से। 14 साल से लेकर 24 साल इनकी उम्र है आज, तो कितने साल हुए? 10 साल। इतना तो आपको खुद मालूम होगा कि इन 10 सालों में मैंने कितने सालों की, सब मिलाऊंगा अगर, तो कितने साल की नमाज बनेगी। हो सकता है आधा कर लो, और उसमें भी सारी नमाजें एक तरह की नहीं है। कुछ लोगों की अक्सर नमाजें अगर छूटी होंगी तो फजर छूटी होगी, इशा छूटी होगी, और अक्सर पढ़ी होंगी तो मगरिब या असर या ज़ोहर ये पढ़ी हुई होंगी। तो आपको एक अंदाज़ा करना होगा, गालिब गुमान 10 साल मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो करके इतना अरसा हो गया है, मैंने मगरिब की नमाज इसमें से 8 साल तो पक्का पढ़ा ही हूँ। शायद हो सकता है सब मिलाकर के जो छूटी होंगी मेरी वो 2 साल की होंगी। असर की नमाज और ज़ोहर की नमाज मेरे ख़्याल से मैंने 6 साल तो पढ़ाई हूँ, यानी पूरी मिलाऊंगा पूरी नमाजें तो वो 6 साल की बन सकती हैं। 4 साल की अगर सब छूटी हुई जमा करूँगा तो 4 साल की बन सकती हैं। तो हुआ ये कि मगरिब की छूटी हुई कितनी हुई? 2 साल की। ज़ोहर असर की छूटी हुई 4 साल की हो गई। 6 साल पढ़ा होगा और 4 साल छूटी होगी। अब आता है इशा का नंबर और फजर का नंबर, तो आप ये सोच लो कि ये 10 सालों के अंदर हो सकता है 1 साल पूरी नमाजें मिला करके मैंने फजर पढ़ी होंगी, 9 साल तो मेरी फजर बाकी होगी, और इशा को आधा कर लो। तो हर नमाज को आपको एक गालिब गुमान बनाना पड़ेगा। अच्छा है कि आपने 24 साल की उम्र में सवाल किया है। अब 60 साल की उम्र में मुझसे सवाल होता तो मैं उसी अंदाज से बताता। तो अब आपको उसी तरह के नमाजें पढ़ना है। अब मिसाल के तौर पर फजर की आपने अंदाज़ा कर लिया 10 साल के अरसे में मेरी कुल नमाजें जो छूटी हैं वो 9 साल की छूटी होंगी, मैंने शायद 1 साल की पढ़ी होंगी। या आपके ऊपर है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब आओ उसकी शुरुआत करने के लिए क़ज़ा नमाजों की। अब फजर को पहले कंप्लीट करना चाहें उसको कर सकते हैं, एक एक नमाज को भी पकड़ करके करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने सुबह शाम कंटिन्यू फजर की क़ज़ा शुरू कर दी। दिन में 50-50 रकातें पढ़ ली। 50 रकातों का मतलब हुआ 25 दिन की फजर की नमाज क़ज़ा हो गई। अब उसमें शरीयत ने आसानी भी तुम्हें दी है। क़ज़ा नमाजें सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों की क़ज़ा होगी, किसी भी सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं है। फजर की 2 रकात क़ज़ा, ज़ोहर की 4 रकात क़ज़ा, असर की 4 रकात क़ज़ा, मगरिब की 3 क़ज़ा, इशा की 4 फ़र्ज़ और 3 वितर की क़ज़ा। कुल मिलाकर के कितनी होती? 20 रकात। 20 रकातें दिन की होती हैं। लेकिन अभी मैं चल रहा हूँ फजर की। अब हो सकता है आप ये सवाल करेंगे कि मैं नीयत कैसे करूँ, कौन से दिन की, शनिचर की, इतवार की, पीर की, मंगल की, कौन सी? जाहिर सी बात है अब आपके पास अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन से दिन की छुट्टी है। उसके लिए भी शरीयत ने ये छूट दी है कि आप जब नीयत करेंगे यूँ नीयत करें,
اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے۔ ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ ہی آتی جائے گی۔ تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے، جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے۔ ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا، پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی، اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے۔ تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے۔ نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے۔ اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے، آپ کو رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل واللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز میں 2 صورتیں پڑھی، اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے۔ لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا ہے۔ قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے، وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے۔ جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا۔ کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو، بہت کم۔ بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی، کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے۔ نوجوانوں آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ ہی آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ، میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لوں۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے، جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے۔ قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو۔ پہلے قرض ادا کرو تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، 4 فرض ہے اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی، 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لیں۔ عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لیں۔
مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں اس نفل کی جگہ پر، کوئی فجر کی 2 رکعت قضا۔ عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد، وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے۔ تو نفل اور غیر موقدہ کی جگہ پر یہ